چاہیے ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے انسان کو. اللہ کی آیات پڑھ کر ایمان میں گرمی اور حرارت آ چکی ہو، اب تزکیہ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جس طرح توا گرم کر کے اس پر روٹی ڈالیں تو صحیح پکتی ہے، نرم ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، صحیح سکتی ہے، بالکل صحیح اس کو آنچ لگتی ہے. ٹھنڈے توے پر ڈالیں گے تو کچی بھی رہے گی، سخت ہو کر اکڑ بھی جائے گی. تو لہذا پہلے دل نرم ہو چکے ہوں اللہ کی آیات سے، اس کے بعد تزکیے کا عمل شروع کیا جاتا ہے. تزکیے کے آغاز کے لیے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کو پاک کر دے، اس کو تو تقوی عطا فرما. تو پاک ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو. نفس یعنی انسان وہ ہستی ہے جس پر اس عمل کو کرنا ہے. جس ہستی پر اس تزکیے کے عمل کو اپلائی کرنا ہے اس ہستی کے بارے میں علم بڑا ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ انسان کی حقیقت ہے کیا. جیسے کسی مشین کو کام میں لانا ہو، اس مشین کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کے کیا کیا پارٹس ہیں، کیا کیا اس کے کل پرزے ہیں. تو انسان کے بارے میں بھی علم ضروری ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. بات یہ ہے کہ انسان کے وجود کے کئی پہلو ہیں، کئی اس کے ڈائمینشنز ہیں. ایک ہے انسان کی فطرت، نیچر. انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. سورۃ الروم آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر کہ اس نے انسانوں کو بنایا ہے. کچھ اقدار، کچھ ویلیوز ایسی ہیں جو انسان کسی کے سکھانے سے نہیں سیکھتا بلکہ سیکھا سکھایا دنیا میں آتا ہے. کچھ اچھائیوں کی پہچان اس کے اندر موجود ہے، مثلا توحید، حیا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ فطرت میں شامل ہے، گندھا ہوا ہے ہمارے نیچر میں. علم کی طلب، دوسری مخلوقات کو سکھانا یعنی ایکوائرنگ اینڈ امپارٹنگ نالج، یہ فطرت کے اندر موجود ہے یہ صلاحیت. پھر اپنا محاسبہ کرنا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، یہ بھی انسان کے اندر موجود ہے. وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، گناہ کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، گلٹ، یہ فطرت میں شامل ہے. کوئی نہیں سکھاتا، سکھا سکھایا آتا ہے انسان. فطرتاً انسان اس احساس کو لے کر دنیا میں آتا ہے کہ یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، یہ میرا دائمی گھر نہیں ہے، میرا پرماننٹ ریسیڈنس نہیں ہے. فطرتاً انسان کے اندر اس بات کا شعور موجود ہے. اور فطرتاً انسان میں انا موجود ہے، ایگو. سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 38، 30 to 38 میں تخلیق آدم کا قصہ بیان ہوا ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے. اس قصے پر ادنا تدبر یہ حقائق ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے جن کا کہ ابھی ذکر کیا گیا. ذرا سا انسان تھوڑا سا بیٹھ کے ان پہ میڈیٹیٹ کر لے، ان آیات کے اوپر تھوڑا سا غور فکر کر لے تو بہت سی باتیں اس کے سامنے آ جائیں گی. تو یہ تمام خوبیاں فطرتاً انسان میں موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ برائیوں کی پہچان بھی فطرتاً انسان کے اندر موجود ہے. کوئی شخص کسی جنگل میں رہتا ہو، کبھی کسی نبی کی دعوت نہ سنی ہو، نہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو، فطرتاً نیچرلی وہ جانے گا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، چوری کرنا بری بات ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے سورۃ الشمس کی آیت اپنے سامنے رکھی تھی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس میں الہام کر دیا ہے اس کا فسق و فجور بھی اور تقوی بھی. فطرت اگر دیکھی جائے، فطرت کے لحاظ سے ہر انسان مومن ہے، ہر انسان مومن ہے فطرتاً، نیچرلی مومن ہے. تو مومن بننا کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے، یہ انڈاکٹرینیٹ کی جانے والی چیز نہیں ہے، سکھائی جانے والی چیز نہیں ہے. بائی برتھ ہر انسان مومن ہے، جینیٹکلی ہر انسان مومن ہے.
صحیح سلامت فطرت لے کر ہر انسان دنیا میں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال. آپ نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو اس کے والدین ہیں جو یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی نیچر اس کو بگاڑ دیتا ہے، فطرت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، ورنہ نیچر نے اس کو بالکل درست بنایا ہے. فطری طور پر انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے، پوٹینشیل موجود ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کر وہ مقام حاصل کر لے. یہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنی فطرت پر قائم رہے. تو مسجود ملائک ہے، اشرف المخلوقات ہے. سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین اٹھان پر بنایا ہے. جو فطرت کی ہم بات کر رہے ہیں، فطرت کا تعلق دراصل روح سے ہے. یہ روح کا حسن ہے، سمجھیے، فطرت پر قائم رہنا. روح انسان سے فطرت کا تعلق ہے. روح صرف انسان میں ہوتی ہے، فطرت بھی صرف انسان کی ہوتی ہے. یعنی نیچر کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہیومن نیچر ایکسکلوسیولی ہیومن فینومینن ہے. جانوروں کی کوئی فطرت نہیں ہوتی، انسان کے اندر فطرت ہے. اب جو انسان فطرت کی سطح پر زندگی گزارتا ہے اس کو دنیا میں چین نہیں آتا. وہ لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا چاہتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا. روح دراصل دنیا والی نہیں ہے، روح یہاں اجنبیت محسوس کرتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. روح اللہ والی ہے، یہ اللہ کے پاس لوٹ جانا چاہتی ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتی ہے. دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا. یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ گزرتے مسافر ہو. تو جو فطرت پر زندگی گزارتے ہیں ان کا نفس مطمئن رہتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے انسان کی جب موت آئے گی جو فطرت پر زندگی گزار رہا تھا تو اسے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی جان لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. تو یہ ایک انسان کا ڈائمینشن ہے، یہ ایک لیول ہے ایگزسٹنس کا، یہ ہے لیول آف ایگزسٹنس. بقا انسانی کی ایک سطح یہ ہے فطرت کی سطح پر زندہ رہا جائے. فطرت اللہ نے بنائی ہے. دوسری سطح جبلت ہے، انسٹنکٹس، ان کو اینیمل انسٹنکٹس کہا جاتا ہے. انسان کی فطرت کی طرح انسان کی جبلت بھی اللہ نے بنائی ہے. کچھ ایکشنز، کچھ افعال، کچھ کام ایسے ہیں جو انسان سیکھا سکھایا دنیا میں آتا ہے، کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی غذا کیسے حاصل کرے گا، خود اس کو منہ چلانا آتا ہے اور وہ اپنی غذا تلاش کر لیتا ہے ماں کے جسم سے. پھر خوف محسوس کرتا ہے، بچہ بھی خوف محسوس کرتا ہے، بچے ڈرتے ہیں. یہ جبلت کا تقاضا ہے. اپنی حفاظت کرنا، اپنی نسل آگے بڑھانا، یعنی پرزرویشن آف سیلف، پرزرویشن آف اسپیشیز، بقائے ذات اور بقائے نسل کے لیے کام کرنا، یہ جبلت میں شامل ہے. جہاں تک جبلت کا تعلق ہے یہ انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہے، کامن ہے. جبلت کا تعلق حیوان انسان سے ہے. جیسے فطرت کی ہم نے بات کی تھی، فطرت کا تعلق روح انسان سے ہے.
اور جبلت کا تعلق حیوان انسان سے ہے، اسی لیے ان کو اینیمل انسٹنکٹس کہتے ہیں۔ اب یہ جو دو ڈائمینشنز ہیں، دو لیولز ہیں، فطرت اور جبلت، حیوانی وجود، روحانی وجود، ان کا ملاپ، ان کے ملنے کی جگہ، ان کا میٹنگ پوائنٹ دل ہے۔ دونوں کی گرہ یوں سمجھیے کہ دل میں لگی ہوئی ہے، ناٹ دل میں لگی ہے۔ جب یہ گرہ کھل جاتی ہے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، روح جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹ جاتی ہے، جسم جہاں سے آیا تھا، جس مٹی سے بنا تھا اس مٹی میں مل جاتا ہے۔ جبلت کی تمام ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو خواہشات سر اٹھانے لگتی ہیں، اور شیطان انہی خواہشات پر کام کرتا ہے۔ دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، خواہشات بڑھنے لگتی ہیں اور پھر یہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو، خطا کروا دیتی ہیں انسان سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو فطری ضروریات تھیں وہ بھی پوری کی، علم دیا ان کو، اور جو جبلی ضروریات تھیں، جو اینیمل انسٹنکٹس تھیں، جو حیوان انسان کی ضروریات تھیں، ان کا بھی اللہ نے بھرپور انتظام کر دیا۔ رہنے کو گھر دیا، کھانے پینے کو بفراغت چیزیں مہیا فرمائی ان کے لیے، جسم ڈھانکنے کے لیے لباس دیا، ساتھی کے طور پر بیوی دے دی۔ یہی ضروریات ہیں جبلت کی۔ جب یہ ضروریات پوری ہو گئیں آدم کی تو شیطان نے وسوسہ اندازی شروع کی اور خواہش کو ابھارا۔ جب نیڈس پوری ہو گئیں تو وانٹس، اور اس حد تک اس نے خواہشات کو ابھارا کہ آدم علیہ السلام سے پھر خطا ہو گئی۔ تو جبلت کا تعلق جسم سے ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، جس طرح جانوروں کے جسم مٹی سے بنے ہیں۔ جو لوگ جبلت کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے سورۃ البقرہ میں کہ ان میں سے تو ایک ایک چاہتا ہے کہ 1000 برس کی اس کو زندگی مل جائے، ان یعمروا 1000 سنہ، وہ چاہتا ہے کہ 1000 سال دنیا میں رہوں، دنیا ہی میں رہنا چاہتا ہے۔ جبلت جو ہے یہ انسان کو زمین سے بہت قریب کر دیتی ہے۔ جو لوگ اپنی فطرت کو بالکل بھول جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں اپنی فطرت کو اور صرف جبلت پر زندگی گزارتے ہیں، پھر وہ اس کے غلام بن جاتے ہیں، زمین سے لپٹ جاتے ہیں۔ اخلدا الی الارض، لپٹ گئے زمین سے، اور ایک طرح سے وہ جانوروں ہی کے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں ہے انسان، اصل میں صرف حیوان انسان ان کا زندہ رہ جاتا ہے، روح انسان ان کی ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ یہ غافل ہے اس حقیقت کی طرف سے کہ ان کے اندر ایک ڈیوائن سپارک بھی موجود ہے، روح ربانی بھی ہے، ان کی اپنی فطرت بھی ہے۔ یہ فطرت کو بالکل بھول جاتے ہیں، مسخ ہو جاتی ہے فطرت، ان کی پرورٹ ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف ہے فطرت جو کہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور دوسری طرف ہے جبلت جو کہ کمتر درجہ ہے۔ اگر ہم صحیح آرڈر بنائیں تو یوں سمجھیں کہ فطرت جو ہے نا وہ سینٹرل اتھارٹی ہے، حاکم ہے، اس کو حاکم ہونا چاہیے، اور جبلت جو ہے یہ سٹاف کی طرح ہے، نوکر چاکر کی طرح ہے۔ اور جو ان دونوں کے بیچ میں چیز ہے وہ ہے عادت۔ عادت یوں سمجھیں کہ پبلک کی طرح ہے، رعایا کی طرح، جس کی حکمرانی ہوتی ہے رعایا اسی جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر حاکم اچھا ہوتا ہے رعایا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اگر حاکم جو ہے وہ نیچ ہوتا ہے، کمتر گھٹیا ہوتا ہے، رعایا بھی گھٹیا حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یوں سمجھیں کہ 3 لیولز ہیں، ایک طرف ہے فطرت، دوسری طرف ہے جبلت۔ فطرت کا تعلق روح سے ہے، جبلت کا تعلق جسم سے ہے۔
کسی نے کہا ہے کہ باڈی از اے گڈ سلیو بٹ اے بیڈ ماسٹر. جو جبلت کو حاکم بنا دیتے ہیں، ماسٹر بنا دیتے ہیں، پھر وہ خیر حاصل نہیں کر سکتے. ان دونوں کے بیچ میں عادت ہے، ہیبٹس. تو ہم نے بات کی فطرت اور جبلت کی، یہ دونوں اللہ نے بنائی ہیں، جبکہ عادتیں انسان خود اپنی بناتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی عادتیں، ہیبٹس، یہ مل کر طبیعت بن جاتی ہے انسان کی. ہم کہتے ہیں اس کی طبیعت ایسی ہے، یہ عادتیں ہی طبیعت بنتی ہیں. شیطان جو ہے وہ عادتوں پر کام کرتا ہے اور انسانی عادتوں کو پستی کی طرف گھسیٹتا ہے، صرف جبلت پر لے جاتا ہے. کہتا ہے صرف اپنے اینیمل انسٹنکٹس کو یاد رکھو، اور اینیمل انسٹنکٹس یاد دلا کر یہ ہماری ہیبٹس بنانا چاہتا ہے. جب عادتیں جبلت کے تابع ہو جائیں، جب انسان کی ہیبٹس اس کے اینیمل انسٹنکٹس کو سرو کرنے لگ جائیں، تو انسان پستی میں گر جاتا ہے، عادتیں پست ہو جاتی ہیں، اسفل سافلین ہو جاتا ہے. سورہ اعراف آیت 179 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ان سے. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی تو غافل ہیں. شیطان عادتوں پر کام کرتا ہے، یہ عادتوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے. جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، شریعت بھی عادتوں پر کام کرتی ہے. شریعت عادتوں کو اٹھاتی ہے، اپلفٹ کرتی ہے، اور عادتوں کو فطرت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے، فطرت کے ماتحت کرنا چاہتی ہے، فطرت کے حساب سے عادتیں بنانا چاہتی ہے. اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے. عادتوں کو جبلت کا تابع بنانا انسان کو شیطان کی طرف اور کفر کی طرف لے جاتا ہے. صرف حیوان انسان بچ جاتا ہے، نچلوں میں سب سے نچلا ہو جاتا ہے انسان. اور عادتوں کو فطرت کا تابع بنانا انسان کو اللہ اور ایمان کی طرف لاتا ہے، اشرف المخلوقات بناتا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، احسنی تقویم کے درجے پر لے جاتا ہے. تو اصل چیزیں جو انسان کے اخلاق کو ڈٹرمن کرتی ہیں، انسان کے اخلاق کا فیصلہ کرتی ہیں، وہ اس کی عادتیں ہیں. عادتوں سے پتہ چلے گا کہ اس کا اچھا اخلاق ہے یا برا اخلاق. اگر عادتیں فطرت سے ملتی ہیں، فطرت حاکم ہے عادتوں پر، فطرت کے تحت ہیں عادتیں، اخلاق اچھا ہو جائے گا. اگر صرف جبلت کے تحت ہیں عادتیں، اخلاق برا ہو جائے گا. اب جہاں تک ہم نے یہ بات کی ہے فطرت کی اور جبلت کی، اور ان کے اندر جو چند صلاحیتیں، چند کوالٹیز جو اللہ نے رکھی ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہ بری ہے نہ بیکار. یہ بھی یاد رکھیے، کوئی چیز نہ فطرت میں بری اور بیکار ہے، نہ جبلت کے اندر بری اور بیکار ہے. کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس کے لیے کام کرتی رہے تو بہت اچھا ہے. اگر ان میں بگاڑ آ گیا، اپنی جگہ سے وہ چیزیں ہٹ جائیں، فطرت میں یا جبلت میں، اب وہ بیماری کا، نقصان کا سبب بنتی ہیں.